شراب پینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر لا تقبل له صلاۃ 40 صباحا. جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کر لے. اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا. آج مسلمان بڑے شوق سے شراب پی رہا ہے. شراب کے اڈوں پہ چلے جاؤ, آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ جائیں گے. میرے بھائیوں, شراب سے بچو, نشے سے بچو. یہ نشہ آپ کی نمازوں کے لیے, آپ کی عبادت کے لیے بہت گھاتک ہے. شرابی کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں. اور جب انسان شراب پیتا ہے, جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے, وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا, اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا. وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دے, بہن کے ساتھ کیا کر دے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث, شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی ماں ہے. اس لیے شراب سے تو یہ چھٹی چیز ہے کہ ہم شراب سے. 7ویں چیز, ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی, ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی, ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی 7ویں چیز, بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا. شادی ہو گئی, اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتہم. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ان کی نماز نہیں جاتی ہے؟ ان کی نماز نیچے ہی رہ جاتی ہے, آسمان پر نہیں جاتی ہے. 3 ایسے بد نصیب لوگ ہیں. نمبر 1, رجل اما القوم وهم له کارہون. ایک وہ انسان جو نماز پڑھا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے, لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے, زبردستی امام بنا ہوا ہے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے, لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے, لیکن وہ زبردستی 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے, زبردستی امام بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کا امام بن جائے, قیامت کے دن اس کی نماز اللہ کے قبول نہیں. نمبر 2, وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ. جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا, کسی اور سے کہا گیا تھا, یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے. جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا, اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں. اور نمبر 3, وَامْرَاتٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا. اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے, جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے, فَأَبَتْ, اور وہ انکار کر رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے, اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے. اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے, نماز پڑھتی رہے, روزہ رکھتی رہے, حج کرتی رہے, اللہ تعالیٰ کیا وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا نہ کرے. اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, اللہ کے نبی پوچھتے ازاد زوج انتی, کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں, میں خوش رکھتی ہوں اس کو. آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو, انما ہوا جنتک و نارک. تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے. تم اسے خوش رکھو گی, اس کی خدمت کرو گی, اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی, اور شوہر کا حق ادا نہیں کرو گی, شوہر کو ناراض کرو گی, شوہر کی فرما برداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا. آج بہت ساری عورتیں ہیں جلسے میں جاتی ہیں, تقریر سنتی ہیں رات دن, مگر شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں, شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہیں. میری ماں اور بہنوں, آپ کی نماز, آپ کی دینداری بیکار ہے
اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش نہیں ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 7، 7ویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے،